بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ اجمعین الی یوم الدین۔ آج ہم راشد کی کسی اور نظم کی شرح کرنے کی بجائے یہ کریں گے کہ راشد کے یہاں امیجری کا نظام کیا ہے اسے دیکھنے کی کوشش کریں، اور اس موضوع کو ایک دو نشستوں میں مکمل کر کے اس سلسلے کا اختتام کر دیں گے۔ تو امیجری کے بارے میں نے الگ سے بھی ایک گفتگو کر رکھی ہے، تو اس کو پس منظر کے طور پہ رکھا جائے تو انشاءاللہ بہت سی باتوں کو بلا وجہ طول دینے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور دوسرے یہ بھی کہ اب امیجری کے حوالے سے ہم اپنی شعری روایت کے بڑے لوگوں کا مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو آغاز گویا ہم راشد سے کر رہے ہیں۔ تو جیسے کہ یہ بات ہم سب سمجھتے ہوں گے کہ امیجری کہتے ہیں معانی کی جمالیاتی تشکیل کے عمل کو۔ تو معنی جو ہے وہ اصل میں ذہن کی بنیادی اقدار ہیں۔ ذہن کے اندر فہم اور علم کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ان اصولوں سے جب اس کی معلومات، اس کے تجربات اور اس کے مشاہدات ہم آہنگی اور مطابقت اختیار کر لیں تو اس مطابقت کے نتائج کو معانی کہتے ہیں۔ یعنی اس کی زیادہ ذرا بلند ڈیفینیشن یہ ہے کہ جہاں شعور اور وجود میں ایک آئیڈینٹی یا ایک انٹریکٹیو متوازیت پیدا ہو جائے تو اس نقطۂ متوازیت کو یا اس نقطۂ عینیت کو معنی کہتے ہیں۔ یعنی شعور جتنا وجود کو انٹرنلائز کرتا چلا جائے گا اتنا معانی کی تشکیل اور تکمیل کا عمل شروع ہوتا چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو مختصر یہ کہ آبجیکٹ کو سبجیکٹیوائز کرنا، شے کو ذہن میں بھی موجود کر لینا، اس کا جو نتیجہ ہے وہ شے کا معنی ہے، اور معنی جو ہے وہ شے سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ شے کثرت کا ایک جز ہے، معنی جو ہے کثرت کے اس جز سے تعلق رکھنے کے باوجود وحدت کی اصل پر تشکیل پاتا ہے۔ تو معنی کسے کہیں گے؟ آخری اس کی افادیت کیا ہے کہ وہ فارمز کی کثرت کو شعور میں ایک وحدت کے دائرے میں سموتا ہے۔ تو اس پورے مقصد کو جمالیاتی تناظر میں حاصل کرنے کی کوششیں یہ امیجری ہیں، یعنی لفظ کا ایسا استعمال کہ اس سے منسوب معانی میں کوئی ترمیم یا کوئی بڑی تبدیلی کیے بغیر ان معانی کو ایک نئی جمالیاتی اسکیم میں استعمال کیا جائے۔ جیسے معنی عقلی ہیں تو ان پر سے عقل کا غلبہ ختم کر کے انہیں جمالیاتی بنا دیا جائے، معنی اخلاقی ہیں انہیں جمالیاتی بنا لیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس بیان کو جس میں معانی کی جمالیاتی تشکیل ہوتی ہو، لفظ کے ایک تخلیقی استعمال کے نتیجے کے طور پر اسے امیجری کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟
تو امیجری کے اجزاء ہیں کہ کہیں لفظ علامت ہوتا ہے، کہیں لفظ استعارہ ہوتا ہے، اور کہیں لفظ حرف تشبیہ کی طرح ہوتا ہے۔ تو تشبیہ، استعارہ اور علامت یہ امیجری کی عمارت کی مختلف منزلیں ہیں۔ تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ امیجری کی ان تینوں سطحوں کو استعمال کرتے ہوئے علامت کو تشبیہ و استعارہ پر غالب رکھتے ہیں، یعنی ان کی تشبیہات اور ان کے استعارات میں بھی ایک علامتی سبسٹنس ضرور موجود ہوتا ہے۔ تو یہ جو آدمی کرنے پہ قادر ہو، جو شاعر یہ کرنے کی قدرت رکھتا ہو، وہ یقیناً بڑا شاعر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ بڑا مطلب یہ عمل کیسا ہے کہ دیکھے ہوئے کو جانے ہوئے سے زیادہ بامانی بنا دینا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ بہت بڑا عمل ہوتا ہے، تو یہ بڑا شاعر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو امیجری کی ان تینوں جہتوں میں جدید شاعروں میں راشد سب سے آگے ہیں۔ راشد کے یہاں معانی کے بیان میں ایک سمبلزم جیسے مستقل طور پہ کار فرما رہتا ہے۔ یہ اس طرح کی جو خوبی اور ایسا وصف جو ہے وہ دیگر جدید شاعروں کے یہاں اگر کم ہے، اگر ہے بھی تو کم ہے اور خال خال ہے، لیکن راشد کے یہاں معنی سازی کا پورا عمل گویا ایک آئیڈیا کو نئی کانشس فارمز دینے کا عمل ہے۔ یہ بہت نادر بات ہے اور یہ بڑے شاعروں کا وصف ہے جو راشد کے یہاں پایا جاتا ہے، لیکن راشد کی ایک کمزوری ایسی ہے کہ اس نادر ترین وصف کو رکھنے کے باوجود وہ بڑے شاعر نہیں بن سکے۔ وہ ہے کہ انہیں زبان بہت کم آتی ہے۔ یہ جس زبان میں شاعری کرتے ہیں اس زبان کو جاننے کی ان کی جو سطح ہے وہ درمیانے درجے کے شعراء سے بھی کمتر ہے۔ تو زبان کے ساتھ تعلق میں گہرائی اور مہارت نہ ہونے کی وجہ سے ان کا جو بڑے شاعر والا یہ پوٹینشیل ہے یہ پوری طرح کام میں نہ آ سکا۔ اور دوسرا ان کا دوسری جو ایک کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ یہ اچھے بیوٹیفائر نہیں ہیں۔ جیسے فیض ہیں، ان کے یہاں بیوٹیفیکیشن بہت ہے، نظریات کی بھی، مطلب وہ ایک نظریے کو بھی بیوٹیفائی کرتے ہیں۔ راشد کے یہاں بیوٹیفیکیشن جو ہے کچھ تو دانستہ نہیں ہے اور کچھ ان کی کمزوری اور نارسائی کی وجہ سے نہیں ہے۔ لیکن جیسے فیض کا نام آ گیا تو فیض کے ساتھ، فیض اور اقبال کے ساتھ، فیض اور اقبال کو موازنے کے لیے موجود رکھا جائے تو راشد کی شاعری کے معنی زیادہ کھلتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو فیض کا میں نے نام لیا تو فیض ہی کے حوالے سے، جیسے فیض جو ہیں ان کی تشبیہات جو ہیں وہ خوبصورت زیادہ ہوتی ہیں اور ایک نغمے کی طرح ہوتی ہیں، ان تشبیہات میں ایک نغمگی ہوتی ہے۔ راشد کے یہاں وہ تشبیہات فیض سے زیادہ بامانی ہوتی ہیں کیونکہ ان میں ایک علامتی پن بھی داخل ہوتا ہے، لیکن ان میں نغمگی اور خوبصورتی کم ہوتی ہے۔ اس کی جگہ ان کے یہاں تشبیہات کا آہنگ خطیبانہ ہے۔ جیسے فیض کے یہاں تشبیہات کا ایک آہنگ ہوتا ہے نا، وہ لیریکل ہے، ان کے یہاں وہ آہنگ خطیبانہ ہے۔ فیض کی تشبیہات میں جمال غالب ہے، ان کی تشبیہات میں جلال حاوی ہے، تو یہ فرق ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ امیجری کی مختلف جو سطحیں اور جہتیں ہیں
وہ راشد کے یہاں کس کس طرح بروئے کار آئی ہیں۔ تو اس میں ہم بالکل تاریخی ترتیب سے دیکھیں گے، ان کے پہلے مجموعے سے چلیں گے اور آخر تک پہنچیں گے۔ تو ان کا جو پہلا مجموعہ ماورا ہے، اس میں ایک نظم ہے ستارے، جس کو انہوں نے سونٹ کی فارم میں لکھا ہے، بلکہ اس کے نیچے لکھا ہوا بھی ہے سونٹ۔ تو اس میں دیکھیے کہ اس ابتدائی نظم میں بھی علامت، جیسے علامت کا بہاؤ، تشبیہ کا بہاؤ جیسے علامت کے کنارے کو چھو لیتا ہے۔ تو یہ نظم شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ نکل کر جوئے نغمہ خلد زارے ماہ و انجم سے، نکل کر جوئے نغمہ خلد زارے ماہ و انجم سے، فضا کی وسعتوں میں ہے رواں آہستہ آہستہ، فضا کی وسعتوں میں ہے رواں آہستہ آہستہ، بسوئے نوحہ آباد جہاں آہستہ آہستہ۔ تو اب اس میں اگر آپ غور کریں تو اس تصویر کو ایک کازمولوجیکل جیسے کینوس چاہیے تھا، وہ بھی اس میں پوری خوبی سے فراہم کر دیا گیا ہے۔ اور مطلب ماورائے دید عمل کو دیکھے ہوئے منظر میں ڈھالنے کا عمل ان 3 لائنوں میں بہت کامیابی سے ہوا ہے۔ تو اب اس کی معنوی تفصیل میں نہیں جاتے، اس میں امیج کی جو خوبیاں ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ ان 3 لائنوں میں راشد نے جیسے آپ سمجھیں کہ راشد نے 2 جہان الگ الگ دکھا کر ان کے اندر پائے جانے والے پورے نظام معنی کو ممتاز کر کے دکھا دیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اس میں بنیادی ترین لفظ ہے جوئے نغمہ، باقی جو الفاظ ہیں وہ جوئے نغمہ کے معنی کو زیادہ واضح کرنے کے لیے یا اس کے معنی اسی کے معنی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس نظم کا ایک تھیم جو ہے وہ تھیم مجبوراً بتانا پڑ رہا ہے تاکہ اس کی معنویت واضح ہو۔ اس نظم کا ایک تھیم یہ ہے کہ فطرت اپنے کمال سے اپنے زوال کی طرف حرکت میں ہے۔ فطرت ایک پریمورڈیل نیچر ہے جس کو خلدزار کہا گیا ہے، یعنی چیزیں کمال پر کب ہوتی ہیں؟ جب وہ ٹائم اور اسپیس سے ماورا ہوں۔ تو نیچر زمان و مکان کی بندشوں میں آنے سے پہلے پیور ورجن اور پرفیکٹ تھی، لیکن اس کی جو حرکت اظہار ہے، جو اس میں جو آبجیکٹیفائی ہونے کی حرکت ہے، وہ حرکت کمال سے نقص کی طرف ہے۔ یہ اب اس کا ایک بیسک تھیم ہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ فطرت اپنے اوریجن سے، یعنی نغمہ خلد زار ماہ و انجم کا مطلب یہ ہے کہ فطرت اپنی ہائٹ سے نشیب کی طرف حرکت کر رہی ہے۔ تو جوئے نغمہ جو ہے یہ فطرت اپنی جمالیاتی ساخت اور جمالیاتی آہنگ کے ساتھ ہے۔ فطرت کا سب سے بڑا کانٹینٹ جمالیاتی ہوتا ہے۔ تو اس بیسک کانٹینٹ کی رعایت سے اسے یا اس کی حرکت کو جوئے نغمہ کہہ رہے ہیں۔ واضح نا؟ نغمہ کسے کہتے ہیں؟ نغمہ کہتے ہیں جمال کا ماورائے ذہن ایکسپیرینس کروا دینے والا ایک عمل۔ آپ سمجھیں نا؟
تو ان معنوں میں اس کو مطلب اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کر رہا ہوں. تو کہہ رہے ہیں کہ فطرت اپنی پیورٹی، ورجنٹی اور پرفیکشن کے مقام سے نزول کر رہی ہے، یعنی اپنی بلندی سے نشیب کی طرف آ رہی ہے، زمان و مکان کی بندشوں میں داخل ہو رہی ہے، اور فضا کی وسعتوں میں ہے رواں آہستہ آہستہ. یہ فضا جو ہے اوریجن آف نیچر اور ورلڈ آف نیچر کے درمیان برزخ ہے، ایک بفر سٹیٹ ہے. تو یہاں زمانہ غالب نہیں ہے مگر غیر متعلق بھی نہیں ہے. یہ جو فضا ہے یہ زمان و مکان کے سر پر تنی ہوئی چھتری ہے. یہاں سے نیچے اتر کے زمان و مکان کی دنیا شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو فضا کی وسعتوں میں ہے رواں آہستہ آہستہ، اور یہ آہستگی بھی زمانی نہیں ہے، یعنی یہ آہستہ آہستہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ناپنے کا پیمانہ زمانی ہو، یعنی اس آہستگی کو ٹائم سے نہیں ناپا جا سکتا. واضح ہے نا. اب دیکھیں، بسوئے نوحہ آباد جہاں آہستہ آہستہ. تو پہلی بات جو فوراً ذہن جاتا ہے کہ نغمہ اور نوحہ میں تضاد کی نسبت ہے. نغمہ خوشی کی علامت ہے، نوحہ غم کی علامت ہے. تو نغمہ جو ہے جیسے وجود کا وفور ہے، نوحہ جو ہے وہ عدم کی حکومت کے خلاف احتجاج ہے. واضح ہے نا. یعنی نغمہ کہتے ہیں موجود ہونے کے احوال کا سرشار رکھنے والا اظہار. نوحہ کہتے ہیں معدومیت کی دلدل میں دھنستے چلے جانے والے کی پکار. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فطرت نے وجود سے معدومیت کے خطرے کو قبول کرنے کے لیے حرکت کی ہے. یہ دنیا جو ہے، یہ جہان جو ہے، یہ اصل میں معدومیت کے اصول پر چل رہا ہے. تو اس جہان میں فطرت اپنا نزول کر کے اپنی معدومیت کے خطرے کو قبول کر رہی ہے. اب یہ پوری بات جو ہے، یہ مطلب یہ تھیم بڑا تھیم ہے، یہ معنی بڑے معنی ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ کس سہولت، کس آہستگی اور کتنے فلو کے ساتھ اس 3 لائنوں میں ایک امیج بنا کر فطرت اور اس کی حرکت زوال کو جیسے مصور کر دیا ہے. اب اس میں وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ زبان میں ہی کمزور ہیں، اس کا اظہار یہاں بھی ہو رہا ہے. بسوئے نوحہ آباد. یہ اقبال کبھی نہ لکھتے بسوئے. جیسے اقبال نے میلاد آدم لکھا ہے نا، فطرت آشفت کے ہنگامہ گرے پیدا شد، خود گرے خود شکنے خود نگرے پیدا شد. تو وہ نہیں، وہ والا جو راشد لفظ میں چھوٹے اور معنی میں بڑے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو لفظ اقبال کی طرح کے لفظ میں بھی بڑے، معنی میں بھی بڑے. کوئی بیوٹیفائر اقبال کو ٹچ نہیں کر سکتا، کوئی خطیب اقبال کی آواز کو پکڑ نہیں سکتا. تو دونوں انتہاؤں کو انہوں نے وہ کیا نا. تو خیر اقبال کو جانچنے والا معیار راشد پر اپلائی نہیں کیا جا سکتا. یہ بات واضح رہنی چاہیے، ورنہ یہ بہت چھوٹے رہ جائیں گے. تو خیر، تو آپ سمجھے نا، نغمہ زندگی کی آواز ہے، نوحہ موت کی پکار ہے. واضح ہے نا. تو یہ بس ہے کہ گویا فطرت زندگی سے موت تک کا سفر طے کر رہی ہے. فطرت کو اپنے ایک عالم میں ہے جہاں اسے جینا ہی جینا ہے، دوسرے عالم میں اتری ہے جہاں اسے مرنا ہی مرنا ہے. تو اب اگلی 3 لائنوں میں دوسری امیج ہے. اس تھیم کو نظر میں رکھیے کہ نکل کر آ رہی ہے ایک گلستان ترنم سے. وہ جو جوے نغمہ ہے نا، تو نغمے اور ترنم میں مماثلت ہے کہ نکل کر آ رہی ہے ایک گلستان ترنم سے،
ستارے اپنے میٹھے مد بھرے ہلکے تبسم سے کیے جاتے ہیں فطرت کو جواں آہستہ آہستہ. اب اس میں ایک اور ٹرن لے لی ہے، وہ ابھی عرض کرتا ہوں کہ جو نغمہ کا اصل وطن گلستان ترنم ہے، لیکن اس نے ہجرت کی ہے نوحہ آباد کی طرف. ٹھیک ہے نا، یہ پوری اسکیم ہے. اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ فطرت اپنے اصلی عالم سے نکل کر آ رہی ہے، اور اس کے نکلنے کی تاثیر سے نظام آفاق پر جو پہلا اثر مرتب ہوا وہ یہ کہ ستاروں میں نہیں، اس کو میں پھر سے کہتا ہوں ذرا 2-4 منٹ دیجیے گا. یہ اگلی جو 3 لائنیں ہیں جس کو ہم اپنی آسانی سے کہہ لیں کہ اگلا بند جو ہے وہ بہت مربوط ہے پچھلے بند سے. راشد کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ان کی نظمیں بہت مرتب اور مربوط ہوتی ہیں، بلکہ ایک منطقی ربط پیدا کر دیتے ہیں. یہ بھی کمال کی بات ہے. تو اب وہ جوے نغمہ جو ستاروں اور چاند ستاروں کی جنت سے زمین کی طرف آ رہی ہے، جوے نغمہ، نغمے کی ندی. تو اب اس کے نکلنے والی پہلا بہاؤ جو ہے وہ بتا رہے ہیں. نکل کر آ رہی ہے ایک گلستان ترنم سے، یعنی خلد زار ماہ و انجم کا دوسرا نام ہے گلستان ترنم. اور جوے نغمہ اصل میں گلستان ترنم سے پھوٹی ہے یا گلستان ترنم اس نے پیدا کر دکھایا ہے. دوبارہ دونوں معنی میں. تو کہہ رہے ہیں کہ جن ستاروں کے جھرمٹ سے اس نے اپنی حرکت نزولی کا آغاز کیا ہے، اس کی حرکت کی تاثیر سے وہ ستارے فطرت میں جوانی پیدا کر رہے ہیں. یعنی فطرت کو طفولیت سے، بچپن سے نکال کر جوانی میں داخل کر رہے ہیں. فطرت اپنے اوریجن میں حالت طفولیت میں ہے، کیونکہ انسان اپنے کمال میں حالت طفلی میں ہوتا ہے، بعد میں کرپٹ ہو جاتا ہے، بعد میں اس میں ملاوٹ ہو جاتی ہے. تو فطرت کیونکہ اپنی پیورٹی کے اوریجن سے نکل رہی ہے، اور جہاں دوسرا بھی موجود ہے اس کے علاوہ، تو اس وجہ سے جو ہیں جن ستاروں کے جھرمٹ میں تربیت پا کر وہ نکل رہی ہے بے ستارہ زمین کی طرف، تو وہاں پہنچنے کی تیاری کروا رہے ہیں وہ ستارے. اسے حالت طفلی سے نکال کر حالت جوانی میں داخل کر رہے ہیں. کیے جاتے ہیں فطرت کو جواں آہستہ آہستہ. یہ بہت خوبصورت مصرع ہے. تو کبھی آپ اس کو تصویر کر کے دیکھیں. میں سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ اسے آپ تصویر بنا لیں. تو اب آپ دیکھیں کہ ستارے مسکرا کر فطرت کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کی مسکراہٹ کی تاثیر سے فطرت میں جوانی کے آثار پیدا ہو رہے ہیں. اب اس میں بھی ایک وہ ہے کہ اس میں جو دوسری لائن ہے وہ بہت عامیانہ سی ہے. مطلب ستاروں کو یہ جس درجۂ وجود پر دکھا رہے ہیں، جس شان تاثیر کا حامل بنا رہے ہیں، ان کو پوری کازمالوجی کے مین کیریکٹرز کی حیثیت سے دکھا رہے ہیں. ان کے بارے میں یہ بیان بہت ہلکا ہے کہ ستارے اپنے میٹھے مد بھرے ہلکے تبسم سے. یہ جو ایڈجیکٹیوز کی ایک قطار ہے نا،
یہ اظہار پر دسترس نہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو جیسے عزرا پاؤنڈ، جس سے بڑا شاعری کا استاد کوئی نہیں ہوا جدید تاریخ میں، تو اس نے کہا کہ زیادہ ایڈجیکٹیوز استعمال نہ کرو، ایڈجیکٹیوز استعمال کرنے سے بچو۔ ہاں، کیونکہ لفظ میں اتنی قدرت ہونی چاہیے کہ اسے اپنے معنی کے اظہار کے لیے کسی اور معاونت کی ضرورت نہ ہو، اور یہ کام بھی اقبال نے کر کے دکھایا کہ ایڈجیکٹیوز بہت کم ہیں اقبال کے یہاں۔ تو خیر، تو یہ ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ اگر ان کو زبان پہ زیادہ قدرت ہوتی تو یہ اس مصرعے سے بننے والی تصویر اور اس تصویر سے برآمد ہونے والے معانی، ان کی سطح کہیں بلند ہوتی۔ ٹھیک ہے نا؟ اب دوسرے جو کچھ نمونے ہیں، یہ نظم ہے ماوراہی میں ہیں ابھی، فطرت اور عہد نو کا انسان۔ یہ بھی سونٹ کی فارم میں لکھا گیا، اس کے نیچے لکھے ہیں 2 سونٹ۔ تو پہلے اس میں فطرت والا سونٹ ہے، پھر انسان کا۔ تو جو انسان والا حصہ ہے اس میں دیکھیے یہ 3 لائنیں ہیں۔ شکر ہے، انسان کہہ رہا ہے فطرت سے، شکر ہے زندانی یہ اہریمن و یزداں نہیں، ان سے بڑھ کر کچھ بھی وجہ کاہش انسان نہیں، میں مگر ان کے افق سے دور ایک سیارہ ہوں۔ تو اس میں جو مصرعہ دکھانا تھا وہ یہ تھا کہ میں مگر ان کے افق سے دور ایک سیارہ ہوں۔ کن کے افق سے؟ خدا اور شیطان کے وجودی قطبین سے، خدا اور انسان کے شعوری جبر سے آزاد ایک سیارہ ہوں جو اپنی حرکت اور اپنی منزل اور اپنا راستہ خود طے کرتا ہے۔ اب یہ بات اتنی سخت، اتنی زیادہ بڑی بات، مطلب اتنے زیادہ بڑے دعوے کو انہوں نے ایک مصرعے سے جمالیاتی بنا دیا، اور وہ یہ ہے کہ میں مگر ان کے افق سے دور ایک سیارہ ہوں۔ اب یہاں جو ہے وہ کلیات اقبال ہے رکھی ہوئی فارسی والی؟ اچھا، وہ ہوتی تو میں دکھاتا ہوں میلاد آدم نظم میں۔ تو بہرحال وہ انشاءاللہ کسی اور بات، اقبال کا کلیات بھی ساتھ رکھیں گے تو اس سے زیادہ واضح ہوگا۔ ہاں، اس میں میلاد آدم نکالیے گا۔ ہاں، ذرا سا بائٹ میلاد آدم نکال دیں تو انشاءاللہ وہ دیکھتے ہیں۔ تو جب تک یہ نکالتے ہیں وہ نظم، اسی نظم کی آخری 3 لائنیں ہیں، وہ بھی امیجری کی ایک اچھی مثال ہے۔ انسان ہی کہہ رہا ہے کہ اب تو دن کی آخری کرنیں بھی سو جانے کو ہیں۔ یہاں دن انہوں نے انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے۔ اب تو دن کی آخری کرنیں بھی سو جانے کو ہیں، اور کھو جانے کو ہیں وہ بھی کنارے دوش میں، بہہ چلی ہے روح نیندوں میں میری، آتا ہوں میں۔ بہت ڈرامیٹک امیج ہے اور بہت مکمل امیج ہے۔ یہ جو دن ہے اس کو انہوں نے بولا شام ہونے کو ہے اور تاریکیاں چھانے کو ہیں، تو بلاتی ہے مجھے راحت بھری آغوش میں، کھیل لوں تھوڑا سا آتا ہوں، ابھی آتا ہوں میں۔ یعنی فطرت شام کے وقت بلا رہی ہے سرپرست کی طرح، ماں کی طرح، کہ اب آ جاؤ میرے آغوش میں آ جاؤ،
ورنہ تم خطرے میں پڑ جاؤ گے۔ تو اب یہ انسان جو بچہ ہے، ابھی انسانیت کے ابتدائی مراحل میں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اب تو دن کی آخری کرنیں بھی سو جانے کو ہیں اور کھو جانے کو ہیں وہ بھی کنارے دوش میں، کہ وہ بھی کل میں ضم ہو جانے کو ہیں، اور بہہ چلی ہے روح نیندوں میں میری، آتا ہوں میں، کہ میری روحانی بیداری کا عمل خواب سے ہوتا ہے۔ یہ پیراڈاکس بہت خوبصورت ہے کہ میری روح کی بیداری کا آغاز خواب سے ہوتا ہے، تو یہ خواب ذرا سا اپنی جگہ پکڑ لے تو پھر میں تیری طرف واپس آتا ہوں، یعنی پہلے تیرے بچے کی طرح تیرے آغوش سے نکلا، اب تیرے کفیل کی طرح تیری طرف واپس لوٹوں گا۔ ہاں، یہ اقبال کا یہ جو فطرت اور انسان پر نظم ہے نا راشد کی، تو ذرا دلچسپی کہ فطرت اور عہد نو کا انسان، عہد نو کے انسان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی انسانیت کے احوال اور ڈیفینیشنز اور مقاصد خود سے طے کرے گا، یزدان و اہرمن کی کشمکش کے ماحول سے نکل کر، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں دیکھیے، یہ اقبال کی ایک نظم ہے میلاد آدم، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو پڑھ دوں، ہاں تھوڑا ترجمہ کر کے۔ نظم کا نام ہے تسخیر فطرت، یہی اس نظم کا مسئلہ ہے، تسخیر فطرت۔ اب آپ دیکھیے کہ بڑا ذہن اور بڑا تخلیق کار کیسے بات کرتا ہے کہ تسخیر فطرت نظم ہے، اس میں بھی کچھ سونیٹس ہیں، جیسے ان کے 2 سونیٹس ہیں، ان کے کچھ اور زیادہ ہیں۔ تو پہلا جو ہے وہ ہے میلاد آدم، آدم کی پیدائش۔ نارزد عشق کے خونی جگرے پیدا شد، کس عظمت پہ لے جا کے کہہ رہے ہیں شروع ہی سے، مطلب وہ جو ایک شاعرانہ لجاجت اور چھوٹے مصوروں کی طرح رنگ اور برش جمع کرنے کا کوئی عمل نہیں کر رہے، شروع ہی گویا منزل سے کر رہے ہیں کہ نارزد عشق کے خونی جگرے پیدا شد، عشق نے نعرہ بلند کیا کہ جگر کو خون کرنے والا ایک وجود پہلی مرتبہ پیدا ہوا ہے۔ خونی جگر کہتے ہیں جو اپنے عشق کی بنیاد پر مجاہدہ کر سکے، محنت کر سکے، ایسا عاشق جو فراق کو اپنے عشق کی تکمیل کا ذریعہ بنا سکے۔ تو حسن لرزید کے صاحب نظرے پیدا شد، اور حسن کانپ اٹھا کہ اب دیکھنے والا پیدا ہو گیا ہے، ابھی تک میں غیاب میں تھا اور مطمئن تھا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اب یہ صاحب نظر والا پیدا ہو گیا ہے اور یہ مجھے دیکھ سکتا ہے، میں خود کو اس سے نہیں چھپا سکتا۔ حسن یہاں جمال خداوندی ہے کہ جمال خداوندی سب سے چھپا رہ سکتا ہے، آدم سے نہیں۔ اور فطرت، اب دیکھیں انہوں نے اپنی پیدائش کو، عہد نو کے انسان کی پیدائش کو خدا کے انکار کا سبب بنایا۔ یہ آدم کے آرکیٹائپ کی پیدائش کو، جس میں جدید و قدیم کا کوئی فرق نہیں ہے، اس آرکیٹائپل آدم کی پیدائش کو خدا سے تعلق کی لازمی شرط بنا رہے ہیں، وہ ابھی آپ دیکھیں گے۔ تو ابھی ترجمہ کرتا ہوں تو اسے آپ خود سمجھتے جائیں۔ فطرت آشفت کہ از خاک جہان مجبور، خود گرے خود شکنے خود نگرے پیدا شد۔ فطرت گھبرا گئی، فطرت، راشد نے فطرت کو فطرت خارجی کے معنی میں استعمال کیا ہے، انہوں نے فطرت کو پوری کائنات ظاہر و باطن کے معنی میں استعمال کیا، یعنی فطرت کہتے ہیں نظام وجود، نظام حقائق۔ تو فطرت گھبرا گئی کہ اس گری پڑی جکڑی ہوئی دنیا کی مٹی سے، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں،
خود گرے خود شکنے خود نگرے پیدا شد، ایک ایسی ذات پیدا ہو گئی ہے جو خود کو تعمیر کر سکتی ہے، خود کو مسمار کر سکتی ہے اور خود کو دیکھ سکتی ہے۔ اور خبر رفت ز گردوں بشبستان ازل، خبر رفت ز گردوں بشبستان ازل، حضر پردگیاں پردہ درے پیدا شد، کہ ایک خبر فوراً پھیل گئی آسمان سے شبستان ازل تک۔ یہ خبر عام ہو گئی نا، آسمان سے شبستان ازل جہاں اللہ ہے، کہ شبستان ازل جہاں اللہ اور تمام غیاب شبستان ازل ہے نا، فرشتے، اللہ، جنت، یہ سب۔ تو آسمان سے خبر پھیل گئی شبستان ازل میں، یعنی فرشتوں میں اور ادھر ادھر، کہ اے پردہ نشینوں اب ڈرو، ہوشیار ہو جاؤ، کیونکہ پردہ اٹھا دینے والا پیدا ہو گیا ہے۔ آرزو بے خبر از خویش با آغوش حیات، چشم وا کر دو جہان دگرے پیدا شد، کہ آرزو، جیسے میں نے کہا نا کہ راشد کا تکیہ کلام خواب ہے، جو اقبال کی آرزو کا چربہ ہے۔ اقبال کا تکیہ کلام آرزو ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں نیند کی آمیزش نہیں ہے، یعنی نیند کی امکانی آمیزش بھی نہیں ہے نا آرزو میں۔ تو آرزو جو تھی یعنی کہ وجود میں تکمیل پانے کی امنگ، حقیقت تک رسائی کا ولولہ، وہ ابھی تک یہ آرزو جو ہے وہ زندگی کی گود میں اپنے آپ سے بے خبر ہو کر سوئی پڑی تھی، اس کو خود اپنا احساس نہیں تھا۔ تو آدم کی پیدائش سے اس کی بھی آنکھیں کھل گئیں، اور اس کی آنکھیں کھلنے سے ایک نئی کائنات نے جنم لیا، یعنی آدم کے پیدا ہونے سے اصول وجود میں توسیع کا عمل شروع ہوا اور نئی نئی کائناتوں نے جنم لیا۔ یعنی کہ آدم کی پیدائش پہلے صرف جہان غیب حقیقی تھا، آدم کی پیدائش نے جہان شہود کو بھی حقیقی بنا دیا، جہان دیگر جہان شہود ہے۔ تو زندگی گفت کہ در خاک تپیدم ہمہ عمر، زندگی گفت کہ در خاک تپیدم ہمہ عمر، تا ازیں گنبد دیری نہ درے پیدا شد، کہ زندگی نے کہا، کیونکہ زندگی آدم سے پہلے کی ہے نا، زندگی نے کہا کہ میں تو مٹی میں لوٹتی تڑپتی رہی ساری زندگی، یعنی اب تک میں مٹی میں لوٹتی تڑپتی رہی، مجھے کوئی راستہ نہیں سجھائی دے رہا تھا اس مٹی کی سطح سے اوپر اٹھنے کا۔ تو اب کہیں جا کر اس قدیم گنبد میں سے باہر نکلنے کا ایک دروازہ کھلا ہے، یعنی آدم نے زندگی کو قید سے نکال دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے اگلا سونٹ ہے انکار ابلیس۔ تو مطلب اگر بورڈ نہ ہو تو میں یہ پڑھ دوں، یہ اس سے پورا پس منظر واضح ہو جائے گا اور جدیدیت کا افلاس پتہ چل جائے گا کہ نوری ناداں نیم سجدہ بآدم برم۔ اس کی آواز دیکھیں، پہلے سونٹ کی آواز دیکھی، اب اس کی ہے ابلیس کی آواز، اب یہ ابلیس کہہ رہا ہے کہ نوری ناداں نیم سجدہ بآدم برم، او بنہادست خاک من بنژاد آزرم۔ جب اللہ میاں نے فرمایا کہ تم لوگ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے انکار کیا نا، فرشتوں کو تو اللہ نے بتا دیا کہ بھئی جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور بلکہ جو یہ جانتا ہے وہ بھی تم نہیں جانتے، یہ علم الاسماء کا حامل ہے۔
علم الاسماء حقائق اور صورتوں کے مجموعی علم کا نام ہے. تو خیر، تو اب یہ جب اللہ نے پوچھا کہ تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا، اس سے سب نے تو کر لیا، تو اب جواب دے رہا ہے کہ میں کوئی نادان اور بھولا فرشتہ نہیں ہوں کہ آدم کو سجدہ کر لوں. میں ایک با اختیار عقل مند وجود ہوں. تو میں کیوں سجدہ کروں کہ او بنہادست خاک من بنژاد آزرم. وہ جیسے قرآن میں کہ یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، میں تو آگ کا بنا ہوا ہوں، آگ افضل ہے مٹی سے. می تپد از سوز من خون رگے کائنات. شیطان کی پوجا کرنے والے بھی شیطان کی ایسی عظمت نہیں دکھا سکتے جتنی شیطان کے منکر نے دکھائی ہے. یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے. می تپد از سوز من خون رگے کائنات. میری حرارت سے کائنات کی رگوں میں خون دوڑتا ہے. کائنات کی زندگی میرے جذبہ وجود کی دین ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ کائنات کی رگوں میں خون میری حرارت سے گرم ہے. من بدبے سر سرم من بغوے تندرم. میں ہوں آندھی کی رفتار میں، میں ہوں بجلی کی کڑک میں. آپ اپنے سورس کو وہ کیسے وہ آبجیکٹیفائی کر رہا ہے کہ آندھی نہیں چلتی مگر میرے زور سے، بجلی نہیں کڑکتی مگر میری حرارت اور میرے جوش سے. تو رابطۂ سالمات ضابطۂ امہات سوزم و ساز دہم آتش مینا گرم. کہ سالمات عناصر کو کہتے ہیں جو زمین جن سے بنی ہے، کہ عناصر تخلیق ہوں یا اصول تقدیر، یعنی تاریخ ہو یا تقدیر ہو. امہات کہتے ہیں آسمان میں جو اصول تقدیر ہے نا، جن سے سب کچھ پیدا ہوا ہے، وہ امہات کہلاتے ہیں. تو چاہے نظام تاریخی ہو چاہے نظم تقدیری ہو، یہ سب مجھ سے ہے. میں آگ ہوں، میں آگ ہوں، ایسی آگ جس میں ڈھل کر شیشہ سراہی بنتا ہے، جس میں سب سے قیمتی شراب یعنی شراب وجود رکھی جاتی ہے. ساختہ خیش را در شکنم ریز ریز تاز غبارے کہن پے کرے نو آورم. کہ میں اپنے ہی بنائے ہوئے کو کرچی کرچی کر دیتا ہوں. جو سراہی میں نے حقائق وجود کی شراب رکھنے کے لیے بنائی ہے، میں اسے بنا کے ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ بھی کر دیتا ہوں، تاکہ پرانی مٹی سے نیا پیکر پھر سے تراشوں. آپ سمجھ کہ میں اصول وجود کا محافظ ہوں اور ان اصول وجود کے مظاہر کو اپنی مرضی سے پیدا کرتا ہوں. از زو من موجے چرخ سکون ناپذیر. از زو من موجے چرخ سکون ناپذیر نقش گرے روزگار تاب و تب جوہرم. اتنے بڑے مراتب کوئی دکھا سکتا ہے کہ میری حرکت سے جو ہے وہ آسمان کی موج میری وجہ سے حرکت میں ہے، ورنہ تو یہ ایک ٹھٹری ہوئی ایک فروزن لہر تھی جس کو میں نے رواں کیا. اور زمانہ کائنات یہ میرے ہی جوہر کی حرارت اور چمک دمک اور روشنی سے صورت پکڑتا ہے. میں نہ ہوتا تو یہ کائنات صرف اللہ کے علم میں رہ جاتی، وجود نہ پاتی.
اور پے کرے انجم سے تو، یہ اللہ سے کہہ رہا ہے، پے کرے انجم سے تو گردش انجم سے من، جاں بجہاں اندرم زندگی مضمرم، کہ اے اللہ انجم ستاروں کا پیکر تو نے تراشا ہے، تخلیق تو نے کیا ہے، لیکن انہیں موجود میں نے کیا ہے، یعنی ستارے تو نے بنائے ہیں، ستاروں کو حرکت میں نے دی ہے، اور میں کائنات میں روح کی طرح ہوں، کائنات کا بدن تو نے بنایا ہے، اس کی روح میں ہوں، اور میں چھپی ہوئی زندگی ہوں، میں ہر شے میں زندگی کی طرح سمایا ہوا ہوں، تو ببدن جاں دہی شور بجاں من دہم، تو بسکون رہزنی من بتپش رہ برم، کہ اللہ تو بدن میں روح ڈالتا ہے، میں روح میں زلزلہ پیدا کر دیتا ہوں، یہ ٹھیک ہے کہ بدن میں روح تو نے ڈالی، لیکن اس روح میں زلزلہ اور حرکت اور قیامت میں برپا کرتا ہوں، میں نہ ہوں تو وہ روح بھی ٹھٹری ہوئی منجمد رہے، اور تو بسکون رہزنی، تو سکون کی طرف گمراہ کرتا ہے، اور میں تپش یعنی تڑپ حرارت کی طرف راستہ دکھاتا ہوں، تو رہزنی کرتا ہے اپنے بندوں اپنی مخلوقات کو سکون کی طرف دعوت دے کر، میں انہیں ان کی آزادی کا شعور اور جذبہ دے کر ان کے اندر حرارت پیدا کرتا ہوں، ان کے اندر تپش پیدا کرتا ہوں، من ز تنک مایگاں گدیہ نہ کردم سجود، قاہر بے دوزخم داور بے محشرم، کہ میں ان ننگے بھوکے لوگوں سے، آدمیوں سے جن کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، گرے پڑے وجود، تنک مایگاں جس کے پاس کچھ نہ ہو، جن کے پاس کچھ نہ ہو، میں ان گرے پڑے فقیرے لوگوں سے جو خود گداگر ہیں، وہ سجدوں کی طلب نہیں کرتا، سجدوں کی بھیک نہیں مانگتا، ان کے سجدہ کر لینے سے میرا کیا مرتبہ بلند ہوگا، تو میں قاہر ہوں یعنی طاقت والا ہوں مگر دوزخ کے بغیر، میں بھی غضبناک ہوتا ہوں مگر دوزخ کے بغیر، میں داور ہوں محشر کے بغیر، یعنی میں تیری تمام صفات رکھتا ہوں لیکن تیری طرح دوزخ سے ڈراتا نہیں ہوں، تیری طرح قیامت نہیں برپا کرتا اعمال کا حساب لینے کے لیے، کیونکہ اعمال میں ہی انہیں سکھاتا ہوں تو اس کا حساب کیا لوں گا، آدم خاکی نہاد دوں نظرو کم سواد، زاد در آغوش تو پیر شود در برم، کہ یہ جو مٹی کا بنا آدم ہے یہ بہت ہی پست علم رکھتا ہے، اس کی نظر بہت گھٹیا ہے، مطلب یہ کچھ نہیں جانتا، اور کم سواد اس میں کچھ جاننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو یہ جو قابل شرم آدمی ہے جس کی تخلیق پہ ہونا چاہیے، یہ جو ہے یہ پیدا تو تیرے آغوش میں ہوتا ہے لیکن بوڑھا میری گود میں ہوتا ہے، یعنی اس کو شعور میری گود میں آتا ہے، تو اب اس کے بعد اگلا وہ ہے، بس یہ اگلا ہے سن لیں، یہ بہت بڑی نظم ہے، اغوائے آدم، یعنی شیطان کا آدم کو بہکانا، یعنی اللہ میاں سے تو اس نے وہ سب مکالمہ کر لیا، اب آدم کی طرف متوجہ ہوا، اسے بہکا رہا ہے، زندگی سوز و ساز بہ ز سکون دوام، فاختہ شاہی شود از تپش زیر دام، کہ حرکت اور محنت، مجاہدے، آزادی، جنگ، جدل، مسلسل کوشش
سے بھری ہوئی زندگی جنت کے تصور میں ٹھہری ہوئی زندگی سے 1000 گنا بہتر ہے. یعنی اضطراب سکون سے بہتر ہے، کیونکہ اضطراب میں آزادی ہے، سکون میں غلامی ہے. تو فاختہ جو ہے وہ شاہین بن جاتی ہے اگر وہ جال میں تڑپنے کی عادت ڈال لے. مطلب ہمیں ایک دام وجود میں پھینکا گیا ہے نا، تو اس میں ہم جب تک اس سے نکلنے کے لیے تڑپیں گے نہیں، زور نہیں لگائیں گے، اس وقت تک ہماری موجودیت بے معنی ہے. وجود سے لڑے بغیر موجود ہونے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو فاختہ بھی شاہین بن جاتی ہے اگر وہ اس جال میں کو توڑنے کی کوشش کرے جس جال میں صیاد نے اسے پکڑا ہے. ہیچ نہایت ز تو غیر سجود نیاز، خیز چو سرو بلند اے با عمل نرم گام. یہ آدم سے کہہ رہا ہے کہ تجھے سوائے سجدے کرنے کے اور کچھ نہیں آتا، تو بس سجدہ ہی کرتا رہتا ہے، تو بالکل نکما ہے. تو مطلب تو تیری ساری طاقت جھکنے کی ہے، اٹھنے کی نہیں ہے. تو اب میں کہتا ہوں اٹھ، بلند سرو کی طرح اٹھ، اور عمل میں سستی کو چھوڑ. اے عمل میں بودے آدمی اٹھ، اور سرو بلند کی طرح وجود کے گھاس سے بھرے ہوئے میدان میں اپنا امتیاز پیدا کر. باقی دنیا وجود کا سبزہ زار ہے، تو اس میں سرو بلند بن کے کھڑا ہو. تو کوثر و تسنیم برد است و نشاط عمل، گیر زمینائے تاک بادئے آئی نفام. کہ یہ جو جنت کی نہریں ہیں کوثر و تسنیم، انہوں نے تجھ سے عمل کی روح قبض کر لی ہے. عمل کا جو ایک جذبہ اور عمل میں جو ایک اطمینان ہے، حرکت میں جو سکون ہے، اس کو تجھ سے چھین لیا ہے جنت کے تصور نے. تو گیر اب بھی وقت ہے میرے کہنے پر اس انگور سے، اس انگور کو سراہی سمجھ، یعنی فطرت کو سراہی سمجھ، اور اس میں سے شراب کشید کر. یعنی اپنی آزادی کو استعمال کر اور اس فطرت کو جنت کے مقابلے میں بڑی جگہ بنا کے دکھا. زشت و نیکو زادہ زشت و نیکو زادہ وہم خداوند تست، لذت کردار گیر گام بے نہ جوئے کام. کہ خیر و شر اور اچھا برا یہ سب تیرے خدا کا وہم ہے، بس تو عمل میں مست رہنا سیکھ، اور بس حرکت کے لیے قدم بڑھا اور اپنی کامیابی کو حاصل کر، اپنی مرادوں کو حاصل کر. اپنی مراد خود پیدا کرنا سیکھ. خدا کو بھی یہ حق نہ دے کہ وہ تیرے لیے تیری مراد متعین کرے جو جنت کی صورت میں اس نے کر رکھی ہے. خیز کے بن مایمت مملکت تازہ، مطلب ہر ایک پہ اعوذ باللہ کہتے جائیں، لیکن بہرحال یہ دیکھیے کیا ہے. خیز کے بن مایمت مملکت تازہ، کہ اٹھ کے میں تجھے دکھاؤں ایک نیا جہان. چشم جہاں بی کشا بہر تماشا خرام، کہ دنیا کو دیکھ سکنے والی آنکھ کھول اور دنیا کو سیر کرنے والے قدم اٹھا. یعنی دنیا کو سیر کرنے کے لیے چل، یعنی دنیا کا علم حاصل کر اور دنیا کو حاصل کرنے والا عمل کر. قطرے بے مایئی گوہر تابند شو، تو ایک بے قیمت پانی کی بوند ہے، اب بھی وقت ہے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لے تو میں تجھے چمکتا ہوا موتی بننا سکھا سکتا ہوں. از سر گردوں بے افت
گیر بدریا مقام، تو پانی کی بوند کی طرح گردوں سے گر جا، اتر آ، اور یہاں بہتے ہوئے سمندر میں اپنی جگہ تلاش کر، اپنی جگہ بنا۔ اور تیغ درخشندئی جان جہانی گسل، کہ تو مجھ سے اگر پوچھ تو میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو ایک چمکتی ہوئی تلوار ہے، اس تلوار سے دنیا کی جان جو ہے وہ مطلب دنیا کا گلا کاٹ دے، دنیا پر غالب آ جا۔ اور جوہر خود را نما آئی بیروں از نیام، کہ اپنے جوہر کو پہچان اور اسے بیدار کر اور اسے اظہار میں لا، اور اپنی اس نیام سے خود کو باہر کر جس نیام میں رہنے پر تجھے خدا نے مجبور کر رکھا ہے۔ بازو شاہین کشا خون تدرواں بے ریز، کہ شاہین کے شہ پر کھول اور چکوروں کا تیتروں کا شکار کر۔ مرگ بود باز ارزی، مرگ بود باز را زیستن اندر کو نام، کہ شہباز کے لیے یہ موت ہے کہ وہ گھونسلے میں پڑا رہے، باہر نکل اور تیتروں کو شکار کر، چکوروں کا خون بہا۔ تو نہ شناسی ہنوز، یار یہ لمبا ہو گیا لیکن بہرحال اب شروع کر دیا تو اب پھنس گئے۔ تو نہ شناسی ہنوز شوق بے میرت ز وصل، تو ابھی تک نہیں جانتا کہ عشق مرجھا جاتا ہے محبوب کے وصال سے، محبوب کا وصال عشق کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ چیست حیات دوام سوختنے نا تمام، اس مصرے کا جواب نہیں ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے، جلتے رہنا، یعنی اس طرح جلنا کہ جلنے کا عمل کبھی مکمل نہ ہو۔ تو جب تک جلنے کا عمل جاری ہے تم زندگی دائمی کے امیدوار ہو۔ ہاں اچھا، ایک اسٹینزا یا سونیٹ رہ گیا، یہ آگے بہت لمبا ہے، صرف آدم کا دکھا رہا ہوں۔ آدم کیا کہتا ہے کہ آدم از بہشت بیروں آمدہ می گوید، آدم جنت سے نکل کر کہہ رہا ہے۔ نہیں اس کو رہنے دیں ورنہ پوری نظم میں یہ کھپے گا۔ بہرحال اتنا دیکھ لیا نا آپ نے، یہ ہوتا ہے بڑا شاعر کہ پوری اسکیم ایک ایسے دائرے وجود کی سیر کروا رہا ہے جس کے بہت سے چھوٹے حصے میں فطرت سمائی ہوئی ہے، اور اس پورے دائرے وجود پہ انسان کی حکومت قائم کر رہا ہے، اس انسان کی جو اپنے وجود کی حقیقت خدا سے حاصل کرتا ہے، خدا سے حاصل کی اپنے وجود کی حقیقت خدا سے حاصل کیے بغیر انسان اور کیڑے مکوڑوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کی سب آرزوئیں انتشار اور انارکی کی ہوں گی، تعمیری نہیں ہوں گی، مقصدی نہیں ہوں گی، جیسا کہ اس میں ہے۔ ایک نظم ہے ان کی اتفاقات، اس میں سے 4 لائنیں آپ کو سناتا ہوں جو امیجری کا اچھا نمونہ ہے، لیکن فکر میں نقص اور کمزوری کی بھی ایک مثال ہے، تو وہ دیکھ لیجئے گا۔ وہ بس وہ اقبال کا حوالہ آ گیا نا تو اب یہ چیزیں زیادہ ابھرنے لگیں گی کہ دیکھ، جیسے اس میں ایک مصرع ہے کہ تیرے مژگاں کے تلے نیند کی شبنم کا نزول، تو یہ خوبصورت مصرع ہے لیکن یہ فیض نے ختم کر دیا۔ شبنم وغیرہ کا استعمال فیض پہ ختم ہے کہ کیا دوستو ختم ہوئی دیدہ تر کی شبنم، تو یا اور جگہوں پہ، تو اس میں ایک تصویر خوبصورت ہے لیکن اسے بنانے والے نے کرختگی سے بنایا ہے۔
تو دیکھ پتوں میں، اب یہ جو لائنیں ہیں، دیکھ پتوں میں لرزتی ہوئی کرنوں کا نفوذ، دیکھ پتوں میں لرزتی ہوئی کرنوں کا نفوذ، سرسراتی ہوئی بڑھتی ہے رگوں میں، جیسے اولی باد گساری میں نئی تند شراب، تجھ کو کیا اس سے غرض ہے کہ خدا ہے کہ نہیں۔ اب آپ دیکھیں بالکل ایک وہ عامیانہ سی فضا پیدا کر کے خود لا تعلقی کا اعلان کیا جا رہا ہے، یعنی نفس کی پست ترین سطح پر پیدا ہونے والے بالکل بایولوجیکل سے مزے نے ان کو خدا سے بے نیاز ہو جانے کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اس کی وجہ سے جو اصل میننگ سبسٹنس ہے نا وہ راشد کے ہاں بہت کمزور ہے، لیکن بہرحال یہ خوبصورت ہے، دیکھ پتوں میں لرزتی ہوئی کرنوں کا نفوذ، یہ بہت خوبصورت مصرع ہے۔ اور وہی زبان کی جو میں بات کر رہا تھا، اس میں بھی اس کا راشد کی ہر نظم میں اناڑی پن کے شواہد بھی ان کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ متوازی حالت میں موجود ہوتے ہیں ہر جگہ۔ تو اب اس میں بھی اب یہ بڑا اچھا واہ واہ کہنے والی لائنیں ہیں، لیکن اس میں بھی اولی بادہ گساری میں نئی تند شراب، تو اولی بادہ گساری یہ بہت غلط ہے، کیونکہ بادہ گساری شراب نوشی کی عادت ہے، تو شراب نوشی کی پہلی عادت کا کیا مطلب ہوا؟ اور نئی تند شراب، یعنی نئی تند، یہ سب لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو شراب کو ایسا باندھنا چاہیے نا کہ اس سے نیا اور تند ہونا واضح ہو جائے۔ ہاں ایک تشبیہ ہے، کیونکہ امیجری جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں تشبیہات کا حصہ غالب ہوتا ہے، تو یہ تشبیہ بھی اچھی ہے، لیکن اس سے اچھی تشبیہ میں سناتا ہوں۔ اور دشمن کے گراں ڈیل جوان، یہ لفظ غلط ہے گراں ڈیل، لیکن بہرحال وہ ہے گراں مطلب بھاری بھرکم لمبے چوڑے، لیکن لفظ غلط ہے۔ اور دشمن کے گراں ڈیل جوان، جیسے کوہسار پہ دیودار کے پیڑ، یہ تشبیہ اچھی ہے۔ تو ایک تشبیہ ہے میر انیس کی، وہ مجھے یاد نہیں آ رہی اس وقت، مطلب مصرع یاد نہیں آ رہا، وہ کوئی صاحب ڈھونڈ لیں۔ وہ مصرع یہ ہے کہ وہ جو ایک فوجی جو ہے دشمن، وہ پہاڑی سے اتر رہا ہے، تو اس کو تشبیہ دی ہے جیسے ایک چٹان نشیب میں لڑکتی چلی آ رہی ہے، وہ زیادہ فریش ہے۔ یہ بھی بہت اچھی ہے۔ تو یا جیسے اس دیو سے میں سورہ جن پڑھ کے لڑوں گا، تو اس میں زبان کا بھی لطف ہے نا۔ تو انیس کے ہاں تشبیہات بہت اچھی ہوتی ہیں، انیس علامت نہیں بنا پاتے، ان کے ہاں تشبیہات کا اچھا نظام ہے اور زبان پہ بے مثل قدرت ہے، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ علامت نہیں بنا پاتے، کیونکہ وہ جو کہنا چاہتے ہیں وہ معروف ہے۔ علامت بنائی جاتی ہے نامعلوم کی دریافت کے لیے، تو ان کا تو سارا قصہ و واقعہ معلوم ہے، تو وہ اسی میں اس کی کشش میں اور قبولیت میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک نظم ہے بے کراں رات کے سناٹے میں، اب اس میں بھی بے کراں وغیرہ بیکار ہے، مطلب رات کے سناٹے میں یا کچھ اس طرح اور بے کراں رات کا سناٹا یہ عجیب سا لگتا ہے، کیوں بے کرانی میں سناٹا داخل ہوتا ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ اور لذت کی گراں باری سے ذہن بن جاتا ہے دلدل کسی ویرانے کی، یہ بہت اچھی تشبیہ ہے
کہ لذت اگر بالکل بایولوجیکل لذت ہو نا شراب وغیرہ کی، تو اس کی اچھی تصویر ہے کہ وہ لذت سبک نہیں کرتی، بھاری کر دیتی ہے. تو لذت کے بوجھ سے ذہن کسی ویرانے کی دلدل میں بدل جاتا ہے، اور نیند اور کہیں اس کے قریب. اب امیج پر امیج بڑھا رہے ہیں کہ ذہن بن جاتا ہے دلدل کسی ویرانے کی، اور کہیں اس کے قریب نیند آغاز زمستاں کے پرندے کی طرح. بہت خوبصورت ہے، اور اس میں سب میں معنویت بہت ہے. یعنی آغاز زمستاں کا پرندہ وہ گویا اپنا گھونسلہ ڈھونڈتا ہے نا. آغاز زمستاں کے پرندے کی حرکت غذا ڈھونڈنے کے لیے نہیں ہوتی، گھونسلہ ڈھونڈنے کے لیے ہوتی تاکہ وہ محفوظ ہو جائے. تو لذت جو ہے اگر گھٹیا ہو تو وہ جس چیز سے لذت حاصل کی ہوئی ہو اس سے دور لے جانے، مطلب اس سے دور بھاگنے پر مجبور کرتی ہے. تو خوف دل میں کسی موہوم شکاری کا لیے، نیند آغاز زمستاں میں پرندے کی طرح خوف دل میں کسی موہوم شکاری کا لیے اپنے پر تولتی ہے، چیختی ہے بے کراں رات کے سناٹے میں. یہ خوبصورت ہے، مطلب یہ بہت فریش امیج ہے. اگر آپ اس کو یہاں رکھیں نا، اس میں دو امیجز ہیں اور دونوں بہت تازہ ہیں کہ لذت کی گراں باری سے ذہن بن جاتا ہے دلدل کسی ویرانے کی. یہ بہت خوبصورت امیج ہے اور اس کے معنی بھی بہت ہیں. اور اسی طرح نیند آغاز زمستاں کے پرندے کی طرح خوف دل میں کسی موہوم شکاری کا لیے اپنے پر تولتی ہے، چیختی ہے بے کراں رات کے سناٹے میں. مطلب انسومنیا ایک مرض ہوتا ہے نا، اس پہ بہت اچھے اچھے شاعروں نے نظمیں کہیں، خصوصاً انگریزی وغیرہ میں، جہاں کا یہ مرض ہے. تو لیکن یہ بہت خوبصورت، یہ انسومنیا کا بھی بہت خوبصورت بیان ہے کہ لذت کہتے ہیں جس میں بیداری جھوٹی ہو اور نیند سچی ہو. لذت جھوٹی بیداری کا نام ہے. تو سچی نیند لذت کے بندوں کو نصیب نہیں ہوتی. لذت سے اکتا جانے کے باوجود لذت میں مبتلا ہو جانے کی غلطی کا کفارہ ممکن نہیں ہے. یہ ہے کیونکہ جیسے ہی آدمی اپنی سطح وجود کو گرانا ہر ایک کے اختیار میں ہے، لیکن گرنے کے بعد اٹھنا کسی ہی کے بس میں ہوتا ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے نا. تو خیر ان معنوں میں ہم نہیں لے رہے، ہم اس سے یہ معنی اخذ کر رہے ہیں. تو لیکن اس کو بس اسی طرح دیکھیں کہ خوف دل میں کسی نیند کسی موہوم شکاری کے خوف میں مبتلا اپنے پر مار رہی ہے اور چیخ رہی ہے بے کراں رات کے سناٹے. یہ بے کراں رات کیا ہے؟ یہ وجود کی وہ رات ہے جسے جسم کی مدد سے صبح تک پہنچانے کی ناکام کوشش کی گئی تھی. یہ اس کا بیان ہے. تو ہم ایک اور کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر وہ تاکہ کچھ یہ مختصر یہ وہ ہے جس میں آپ کہیں کہ تاریخی شعور سے برآمد ہونے والا ایک تخلیقی اظہار کہ عجوزۂ سومنات کے اس جلوس میں ہیں. یہ نظم ہے سومنات. تو اس میں دو لائنیں ہیں جن میں ایک بڑا اچھا امیج بنتا ہے کہ عجوزۂ سومنات کے اس جلوس میں ہیں عقیم صدیوں کا علم لادے ہوئے برہمن. تو یہ بہت بامانی ہے اور اس کے معنی تاریخی شعور کی اچھی فنکشننگ کے بغیر
حاصل نہیں ہوتے کہ عجوزہ سومنات سمجھتے ہیں نا؟ عجوزہ کسے کہتے ہیں؟ حافظ کا شعر ہے، بہت مشہور ہے، مجو درستی عہد از جہان بے بنیاد، کہ ان عجوزہ عروس ہزار داماد است۔ عجوزہ کہتے ہیں بانجھ بوڑھی عورت کو، بالکل بوڑھی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ سومنات کی بوڑھی عورت کے اس جلوس میں وہ برہمن شامل ہیں جو بانجھ صدیوں کا علم لادے ہوئے ہیں۔ تو عقیم صدیوں کا علم، یہ بہت اچھا فریز ہے، یعنی وہ صدیاں جو تاریخ کی بجائے تصور میں گزاری گئیں۔ تو یہ بہت خوبصورت ہے، عقیم صدیوں کا علم لادے ہوئے برہمن۔ تو یہ آج اتنا کر لیا ہے، اب انشاءاللہ اگلی نشست میں اسے کوشش کریں گے کہ مکمل ہو جائے۔ دیکھیں، امیجری کے بھی ہر علم یا ہر مکمل تناظر کی طرح امیجری کے بھی 3 لوکیل ہیں، 3 یا 4، جو جیسے شروع میں یونانیوں نے کہا تھا نا کہ علم آنٹولوجی ہے، کاسمولوجی ہے، یعنی علم وجود ہے، حقیقت وجود کا علم، اور کائنات کا علم، اور سائیکالوجی ہے، یعنی انسان کا علم۔ تو یہ امیجری کے 3 بڑے ستون ہیں ہر علم کی طرح۔ تو راشد میں خوبی اور امتیاز یہ ہے، یہ ان تینوں دائروں میں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ یعنی انہوں نے انسان، کائنات اور حقیقت وجود کو اپنا مستقل موضوع بنائے رکھنے میں کامیابی حاصل کی ہے، یہ بڑی بات ہے۔ تو صرف یہ کہ ان کی تصویروں میں حسن کا پہلو دبا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں معنویت کا زور اتنا ہے کہ وہ اس منظر کی دکھائی دینے والی کمزوری کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا۔ یعنی آنکھوں کی بے اطمینانی بھی ان کے امیجری سے حاصل ہو سکنے والی جمالیاتی تسکین کو متاثر نہیں کرتی، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ تو بہرحال آج کی نشست ختم کرنے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ امیجری کا ایک تو عملی جو وہ ہے، اگر اسے عملی طور پہ سمجھنا چاہیں، کوئی عملی مثال دیکھنا چاہیں، تو وہ بس ایک فقرے میں ہے کہ امیجری کے ذریعے سے آنکھ کے دیکھے ہوئے منظر کو ذہن اپنے ذہن تبدیل نہیں کر پاتا۔ یعنی امیجری کی دنیا میں ذہن اکثر آنکھوں کا مقلد ہوتا ہے، تو ورنہ ذہن کی عادت ہے کہ وہ آنکھوں کے حاصلات پر تنقیدی نظر ضرور ڈالتا ہے، اور وہ آنکھوں کی طرف سے ایک تحقیر کا رویہ رکھتا ہے۔ امیجری ذہن میں آنکھوں کی تحقیر کا جو مزاج ہے اس کو کل کر دیتی ہے، یہ بڑے شاعر کا کام ہے۔ اور دوسرے یہ کہ امیج یا امیجری کا جو کو سمجھیں کہ ایک پیالے کی طرح ہے، تو یہ پیالہ ایسا ہوتا ہے، بڑا شاعر اگر امیجری کو کام میں لائے اور کوئی امیج بنا دے تو وہ ایک پیالہ ہے جس میں آپ دنیا جہان کے معانی ڈال دیں، وہ اسے بھر نہیں سکتے۔ مطلب اس پیالے میں ذہن کی بہترین استعداد
کو کام میں لا کر حاصل ہونے والے معانی بھی بھر نہیں سکتے۔ تو یہ تو خیر راشد پہ صادق نہیں آتا، اس کے لیے تو آدمی کا کم از کم اقبال ہونا ضروری ہے۔ تو یہ تو ہم ان کے یہاں دیکھنے کی بیکار کوشش نہیں کریں گے، لیکن جب ہم آگے فردوسی وغیرہ کی طرف جائیں گے انشاءاللہ، اس سلسلے کو جب آگے بڑھائیں گے تو آپ ہر جگہ اس بات کا گویا اقرار کرنے پہ مجبور ہوں گے کہ واقعی امیج وہ پیالہ ہے جسے کوئی فلسفہ، کوئی نظریہ، کوئی عقلی تھیوری کوئی معنی بھر نہیں سکتا۔ یہ وہ صورت ہے جو معنی سے زیادہ ہے۔